بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کا سبق، اردو کی گرامر کا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ لفظ سے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ساری اردو گرامر انشاءاللہ 1 بائی 1 ساری ویڈیوز میں کور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ساری کی ساری جو اردو گرامرز کی ویڈیو ہے وہ 1 بائی 1 روزمرہ کی بیسس پر آپ کو پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام۔ لفظ کہتے ہیں بہت سے حروف تہجی، جو ہمارے پاس 29 حروف تہجی ہے نا، ان سے مل کر بنتا ہے، مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ کلمہ وہ منفرد لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، یعنی حروف کے ایک ایسے مجموعے کو کلمہ کہا جاتا ہے جس سے کسی بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حامد ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ مختلف جو حروف ہیں نا، مل کے یہ ایک جملہ بنا رہے ہیں، ایک کلمہ بنا رہے ہیں۔ تو اس میں ہر لفظ جو ہے وہ اپنا اپنا مطلب بیان کر رہا ہے اور پوری طرح ایک جملہ ہماری لیے مکمل کر رہا ہے، جو کہ ہماری مکمل سمجھ میں آ رہا ہے۔ آگے دوسرا ہے محمل۔ محمل الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے کہ کھانا، وانا، کھایا ہوگا۔ یہاں پہ وانا محمل ہو گیا۔ آپ نے پانی وانی پی لیا۔ ان 2 جملوں میں وانا اور وانی محمل ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلمہ، جو لفظ کے مجموعے سے بنتا ہے نا کلمہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے، اس کی آگے سے کتنی اقسام ہیں۔ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، صفت، مطلق فعل یا فعل مطلق اور ضمیر۔ سب سے پہلے ہے اسم۔ اسم کسے بولتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ مثلاً استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے۔ حمید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا۔ ذاکر ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ اوپر کی مثالوں میں استاد، شاگرد، حمید، پرندہ، ذاکر، ہندوستان، بادشاہ، یہ سب کیا ہیں؟ ناموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی کے نام ہے، کوئی جگہ کا نام ہے، کوئی ملک کا نام ہے، تو یہ سبھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فعل کس کو بولتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ آگے فعل کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس سے صرف کسی شخص کی حالت کا پتہ چلے، اس کا کوئی کام ظاہر نہ ہو یا اس کا کوئی کام ظاہر نہ ہو رہا ہو، صرف ہمیں اس کی حالت پتہ چل رہی ہو۔ وہ بیمار تھا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلم بیمار تھا، یا کسی کا بھی اس طرح سے نام کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جا رہا تھا یا وہ یہ کام کر رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ فعل ناقص میں نہیں آتا۔ فعل ناقص صرف اس کی حالت بتاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، یعنی میں خوش ہوں، یہ اس کا حال بتا رہا ہے۔ ہم اگلے اتوار کو یہاں ہوں گے۔ ان جملوں میں تھا، ہوں اور ہوں گے فعل ناقص ہیں۔ آگے ہے فعل تام۔ وہ فعل ہے جس سے کسی اسم کے کام کرنے کا پتہ لگے۔ مثلاً ہشام اسکول گیا تھا۔ ہم رات کو سوتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائے گا۔ یہاں پہ فعل تام میں ہمیں اس کے ہشام اسکول گیا تھا کام کرنے کا پتہ چل رہا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائے گا۔
تو یہاں پہ پہلے تام ہے یہ. آگے ہے حرف. حرف وہ کلمہ ہے جو جملے میں دوسرے کلمات کو باہم ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا. اس آم کا ذائقہ کھٹا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس نے بڑی محنت کی لیکن کامیاب نہ ہوا. ان اوپر کی مثالوں میں اور کو کا کے ساتھ لیکن ایسے کلمات ہیں جو نہ اسم ہے نہ صفت نہ ضمیر ہے نہ فعل، بلکہ ایسے کلمات ہیں جو اجزائے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں. ایسے کلمات کو حرف کہتے ہیں. آگے ہے صفت. صفت وہ کلمہ ہے جس سے ظاہر ہو کہ کوئی چیز یا شخص کس طرح کا ہے. یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ کام کیا کرتا ہے. یعنی صفت کسی اسم کے صرف خوبی یا بدی کو بیان کرتی ہے. صفت مثلاً عقل مند آدمی، یہ اس کی صفت ہے. وقت ضائع نہیں کرتا. محنتی شخص بھوکا نہیں مرتا. مجھے ہرا رنگ پسند ہے. ہرا بھی ایک صفت ہے. اوپر کے جملوں میں عقل مند، محنتی، ہرا ایسے کلمے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ آدمی، شخص اور رنگ کس طرح کے ہیں. اس قسم کے کلموں کو صفت کہتے ہیں اور جس کی صفت کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. آگے مطلق فعل. مطلق فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کچھ بتائے. مثلاً اچھا لڑکا خوب کام کرتا ہے. اشرف اچانک راستہ بھول گیا. ان جملوں میں خوب اور اچانک ایسے کلمات ہیں جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کچھ بتاتے ہیں، یعنی کام کیسے ہوا. ایسے کلموں کو فعل مطلق کہتے ہیں. آگے ہے ضمیر. ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. مثلاً ہشام نے علی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھا ہے. ہشام آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ میں آ گیا ہوں، کوئی خدمت فرمائے. علی نے جواب دیا تو میرے آگے سے ہٹ جا. اوپر کے جملوں میں وہ، اسے، میں اور میرے ایسے کلمے ہیں جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیے گئے ہیں. وہ علی کی جگہ، اسے بھی علی کے بجائے میں، شام کی جگہ میرے بھی علی کی جگہ استعمال ہوئے ہیں. جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں. یہاں پہ یہ اس کے 6 جو پوائنٹس ہیں قسمیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک نئے جو ہیں اس کے اردو گرامر کے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.